عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ اب جب عثمان یہاں سے جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تو صحابہ کرام بڑے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یار عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے، دل میں کہہ رہے تھے۔ کئی صحابہ کرام نے حضور کو آ کر کہا یا رسول اللہ، عثمان تو جائے گا، طواف کر لے گا، بیت اللہ کی زیارت کر لے گا، عمرہ کر لے گا، ہم سارے یہیں پر رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ عثمان کو پتہ ہے عبادت وہی معتبر ہے جو اطاعت رسول کے اندر ہو، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ہر چیز جو ہمیں اچھی لگے وہ عبادت نہیں بن سکتی، عبادت وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آپ کو جتنا خوبصورت راستہ لگ رہا ہو، جتنا خوبصورت طریقہ لگ رہا ہو، جتنا مزین طریقہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر حضور علیہ السلام کی رضا شامل نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ شامل نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ عبادت نہیں بن سکتا ہے کبھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مکہ شریف کے اندر گئے ہیں تو آپ بھی 6 سال کے بعد گئے، مکہ کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، دل بڑا چاہا کہ طواف کروں، لیکن رک گئے کہ عثمان تو کیسے طواف کر سکتا ہے؟ آمنہ کا لال تمہارا آقا و مولا وہ باہر بیٹھا ہوا انتظار کے اندر ہے کہ ہمیں اجازت ملے ہم اندر جائیں، عثمان کیسے طواف کر سکتے ہیں؟ تو عثمان نے طواف نہیں کیا۔ ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ کا سردار تھا، کہا عثمان آپ احرام میں ہیں، آپ پہلے طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات کروں؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم باقی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال۔ عثمان نے کہا کہ اگر باقیوں کو اجازت نہیں ہے، میرے پیغمبر بھی اگر عمرہ کرنے نہیں آئیں گے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ابو سفیان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ تم مکہ کے سردار کی بات نہیں مان رہے۔ انہوں نے ان کو وہیں پر روک لیا، حضرت عثمان کو مکہ کے اندر روک لیا۔ اب پیچھے یہ بات پھیل گئی، مسلمانوں تک بات پہنچی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اب یہاں سے بازی پلٹتی ہے، 1400 مسلمان، اسلحہ بھی نہیں ہے اتنا، حضور علیہ السلام کی معیت میں حالت حرام کے اندر ہیں، ضروری اسلحہ تھوڑا سا ساتھ میں، اور مکہ جو اس وقت مشرکین کا گڑھ تھا، جس کے اندر 8000 کا لشکر تیار بیٹھا ہوا تھا، باقی مکہ والے پورا شہر وہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ دیکھیں مسلمان کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمرے سے پہلے، احرام کھولنے سے پہلے، مدینہ میں جانے سے پہلے، سب سے پہلے ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، سب سے پہلے عثمان کے خون کا بدلہ لینے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارا وطن دور ہے، ہمارا دارالخلافہ دور ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے، ککر کا درخت، آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے صحابہ موت کے اوپر بیعت کر لو، میرے صحابہ موت کے اوپر بیعت کر لو کہ اللہ جب تک اس جسم کے اندر جان ہے، جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے، اپنی جان تو دے دیں گے لیکن یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، 1400 صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر، بیعت علی الموت کر رہے ہیں، بیعت علی الموت کر رہے ہیں، بیعت علی الموت۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر اس منظر کو محفوظ کر دیا ہے۔ 26واں سپارہ، یہ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی خطبے کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت نے جن مسلمانوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ جو موت علی البیت، ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے، جس کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے اس درخت کے نیچے ہے،
اور درخت دیکھیں، درخت کی شان وہ بھی قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر محفوظ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیعت لی، اور آخر میں اللہ کے نبی نے اپنی چھلکتی آنکھوں کے ساتھ اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اوپر رکھا اور ایسے آسمان کی طرف دیکھا۔